بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے برا کام کیے ان کو انہی کی مثل بری سزا ملے گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں، وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کل میں نے مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نے تفصیل سے عرض کی تھی کہ کل قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ ایک وہ جو پیدل چل کے آئیں گے، ایک وہ جو سواریوں پر سوار ہو کے آئیں گے، ایک وہ جو چہروں کے بل۔ یہ مین کیٹیگریز تھیں۔ ایک کیٹیگری ہے کفار کی اور یا ان گناہ گاروں کی جو اپنے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہوگا۔ تیسری جو کیٹیگری میں نے عرض کی تھی وہ منافقین کی تھی، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ اب یہ ایک نئی کیٹیگری آ گئی کہ مسلمان بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، ایسے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے، اور ایک کفار۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، اور آپ جناب کی حدیث پاک کہ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا کل اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، وہ دعا ہر نبی نے اپنے لیے یا اپنی امت کے لیے مانگ لی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ ایک خاص دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، وہ میں نے نہیں مانگی۔ میں نے وہ دعا کل قیامت والے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے رکھ لی۔ یہ حدیث پاک ہے جسے مسلم شریف کتاب الایمان کی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوۃ وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھ دی۔ یہ نظریہ تو یہ صحیح مسلم شریف کی، اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری شریف میں یہ 4474 نمبر پر روایت موجود ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ کل قیامت والے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ خاص دعا جو آقا جی کو عطا کی گئی حضور نے نہیں مانگی، کل قیامت والے دن وہ امت کی بخشش کے لیے مانگے گئے، یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کس کی ہوگی؟ شفاعت صالح مسلمان کی نہیں ہوگی۔ شفاعت کیونکہ وہ لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے گئے نا، اولیاء اللہ جو ہیں، جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے گئے۔ شفاعت ہے جو امت کے کبائر کے اندر ملوث ہوں گے، یعنی شرک نہیں کیا ہوگا انہوں نے۔ پہلے بدماش بھی بڑے لیول کے ہوتے تھے، پہلے بدماشی بھی ایک لیول کی ہوتی تھی، ہوتے تو بدماش تھے لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں کبھی گستاخی نہیں کرتے تھے۔ مسجد آ جانی، قرآن آ جانا، ایمان آ جانا، کوئی ایسا سلسلہ ہو جانا، ان کی بدماشیاں وہیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، وہ کوئی بدماشی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ بٹ، میں نام نہیں لیتا، مجھے نام اس کا یاد اچھی طرح، بٹ تھا، بدماش آدمی تھا، وہ بڑا خطرناک، 6.5 فٹ اس بلا کا قد تھا، اور چنگا تگڑا چگڑا، یعنی، اور اکثر وہ دھوتی پہن کے باہر کھڑا ہوتا تھا، بنیان پہن کے، دھوتی پہن کے۔ وہ اتنی پاورفل چیز تھی، اس کا جھگڑا ہوا، اس نے ایک مکہ مارا بندے کو، وہ وہیں پہ مر گیا، اتنا زوردار اس نے مکہ مارا۔ وہ سارے زمانے کے ساتھ بدماشی کرتا تھا، لیکن ہمارے ابا جی مدرسے کے محتمم بھی تھے، بڑے بھی تھے، نہ وہ درویشوں کے ساتھ کبھی بدتمیزی کرتا تھا، نہ وہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔
مسجد میں وہ کوئی گڑبڑ، کوئی سلسلہ، کوئی چکر ایسا سلسلہ نہیں کرتا تھا. ان کی بدماشی بھی جو ہے نا شریفانہ بدماشی تھی. آج تو اللہ معاف کرے بدماشی شروع ہی مسجد سے ہوتی. دہشت گردی، بم مار دو، گولیاں مار دو، نمازیں ہو رہی ہیں نیت آ کے قتل کر دو، اللہ معاف کرے. اب اللہ رسول قرآن حدیث کوئی چکری کو نہیں، بدماشی گندی لیول کی ہو چکی. تو آج کا دہشت گرد، آج کا بدماش، آج کا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت پچھلے بدماشوں کے. وہ لوگ اللہ رسول کی حیا کرنے والے لوگ ہوتے تھے، بدماشی کرتے تھے، دنیا داروں کے ساتھ کرتے تھے، بدماشوں کے ساتھ وہ بدماش تھے. لیکن آج تو ہے شریف کے ساتھ ہی بدماشی. ہاں جی، گلی دا جڑا وہ بڈھا جنوں گھر روٹی بھی نہ شناختی کارڈ وکھا کے ملتی ہے، تو ساڈا ہی گھر دا بڈھا ہے نا، چل تینوں تاں روٹی مل، وہ بھی مولوی تے آ کے چڑھائی کر رہے ہوندے، وہ بھی بدماشی کر رہے ہوندے. اب تو بدماشی کا لیول اس حد تک گر گیا، گندی ہوگی بدماشی. وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ نہیں ہوں گے، جو شرک نہیں کریں گے، لیکن چونکہ بدماشی تو بدماشی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، مارنا پیٹنا، حق کھانا، یہ ساری چیزیں، تو وہ جو اپنے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کی شفاعت فرمائیں، حضور کی سفارش پر. اب وہ طبقہ، وہ قوم کدھر گئی جو کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے تو بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے اور بے شمار آیات مقدسات، بے شمار احادیث. وہ نظریہ، یہ گندا دماغ کا کیڑا نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے. اللہ نے انبیاء کو عزتیں دی ہیں، اللہ نے اولیاء کو عزتیں دی ہیں، وہ اس دنیا میں بھی ہیں، وہ آخرت میں بھی. حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مالک نے کسی کو عزت دی، کسی کو مرتبہ دیا، مقام دیا، کسی کو اختیار دیا، اور وہ اختیار بغیر کسی وقار کی عزت کے ایسے نہیں ہو سکتا. نہیں، ہر ایک چیز کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، ایک ویلیو ہے، پروٹوکول ہے. یار آپ یہ دیکھیں انبیاء کا کتنا پروٹوکول ہے. آپ ہر مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی نماز پڑھیں گے نا، آپ کو وہ پروٹوکول یاد آنا چاہیے. نہیں بھی یاد تو اس کو یاد رکھو کہ بعد از وصال بھی موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے، مشکل کشائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کی بجائے 5 کر دی. یہاں پر 6 مہینے روزوں کی بجائے 1 مہینہ روزہ کر دیا. حضرت بعد از وصال بھی ان کا پروٹوکول موجود ہے. آج بھی ان کے پروٹوکول اسی طرح برقرار ہیں. آج بھی روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 شام کو ایسے کھڑا ہو کے، ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صبح بھی درود پڑھ رہا ہے، شام کو بھی درود پڑھ رہا ہے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. جو ایک دفعہ پڑھ کے جائے گا دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. یہ پروٹوکول ہے یار ان لوگوں کا. یہ پتہ نہیں کون سا ایسا دماغ کا کیڑا ہے جس نے سب سے پہلے جو حملہ کیا ہے نا جی، وہ رات کو نا ایک میری فون پہ مجھے فون آیا جی ہم بیٹھے ہوئے چند دوست بیٹھے ہوئے جی، تو ہمارا آپس میں نا بحث ہو گئی. میں نے کہا کس بات پہ بحث ہو گئی؟ کہنے لگے جی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ حضرت خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا کا حق فلاں نے کھا لیا، ہاں جی، اور انہوں نے ان کا حق نہیں دیا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ان کا حق ان کو لے کے دے دیتا ہوں. میں نے وہ باغ دے دیتا ہوں. ہوں دسو کی کرنا ان باغ کا؟ میں جانا حکومت سعودیہ کول جانا، ان کہنا جی اے باغ ہے جی اے دو جی مینوں لے لو، چلو دسو ہوں کی کرنا جی، لے کے دے دینا. ہوں اگے چلو، لڑائی اگے چلو. انہوں نے کھا لیا تھا، نہیں کھا لیا تھا. اللہ معاف کرے، لوگوں کا دماغ کتنا غلیظ اور گندا ہو چکا ہے. جو لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صدیق رسول اکرم کی زبان ارشاد فرمائے، کائنات کی سب سے سچی ترین زبان جس کو صدیق کہے، دنیا اس کو صدیق نہ مانے وہ کتنا غلیظ آدمی ہوگا.
کتنا منحوس آدمی ہوگا کہ صدیق اکبر سے وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ خاتون جنت کا حق کھا جائیں گے. اللہ معاف کرے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو گیا تھا. تو امام حسن کی غیرت کدھر گئی تھی، امام حسین کی غیرت کدھر گئی تھی، حضرت علی کی کدھر غیرت گئی تھی. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کہاں کہاں پر جا کے یہ بات کس کس کی غیرت پر بات آتی ہے. افسوس کی بات ہے اتنی غلاظت اور گندگی سر عام بیچی جا رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو شیر خدا ہیں. جو خلیفہ اپنا حق نہیں لے سکا وہ خلیفۃ المسلمین بننے کے ہے قابل؟ اس کو کیوں دی گئی خلافت؟ جو اپنا حق نہیں لے سکتا دوسروں کو کیا لے کے دے گا؟ حضرت امام حسن کو کیوں دی گئی خلافت؟ پتہ نہیں ان لوگوں کا دماغ کدھر چلتا ہے. کن عظیم ہستیوں کو لپیٹے میں لینا پڑے گا اگر صرف ان کی یہ بکواسات کو مان لیا جائے. اور پھر غلاظت فضیلت کا پھر معیار ان کا یہ ہے کہ سارے نبی تھلے نے، حضرت علی اتے نے، امام الانبیاء کے سوا کوئی فضیلت والا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک بندے کو تو مانتے ہیں حضرت علی سے افضل امام الانبیاء کو، ورنہ ان کا بس چلے نا جی تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت امام الانبیاء سے بھی اوپر لے جائیں. تو یہ غلاظتیں، یہ گندگیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسے لوگ بھی جب جہنم میں جائیں گے نا جی تو یہ منافقین کی کیٹیگری میں آئیں گے جنہوں نے اس طرح دین کی دجیاں بکھیری. ایسے منافقین بھی مراد نہیں ہیں. وہ جو سادے گناہ گار تھے، گناہ ہوا، جھوٹ بولا گیا، فراڈ کیا گیا، ہاں جی، اس طرح کے کبھی اور کبائر گناہ کر لیے، انہوں نے مرتد نہیں ہوئے، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. ان شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ من امت المؤمنین ولا تشمل بالکفار الا فی بعض الحالات الخاصہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام مومنین کی شفاعت فرمائیں گے خاص طور پر. ان میں سے بعض مقامات پر ایسے بھی ہوگا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی شفاعت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 کافروں کی شفاعت کی ہے، بالخصوص ایک کی جن کا ذکر ہے. وہ کون ہے؟ آنے والے عباس ابن مطلب. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء فقال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا انا لکانا فی الدرک الاسفل من النار. عباس ابن مطلب سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ آگ کے ہلکے حصے میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا. یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حضرت ابو طالب نے مدد کی ہے. اب چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کے لیے جنت نہیں ہے. وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گئے، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد جو کی ہے اس کا احسان کا بدلہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ دیا گیا کہ میری شفاعت تخفیف عذاب میں کی گئی، مغفرت میں نہیں کی گئی. بخاری شریف کے اندر 1360 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. مسلم شریف میں 209 نمبر پر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو کافروں کو بھی پہنچی ہے نہیں. کوئی کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ حدیث کے نمبر بھی میں نے عرض کر دیے ہیں، یا حدیث بھی میں نے پڑھ دی ہیں. اب ذرا بتائیے رسول کے چاہنے سے اللہ شفاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تخفیف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کے بعد کہتے جی ان شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب کانت لتخفیف العذاب الا لا للمغفرۃ لانه مات علی الکفر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو طالب کے لیے شفاعت عذاب کی تخفیف کے لیے تھی، نہ کہ مغفرت کے لیے، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے. مرقات المفاتیح کی 2 جلد میں یہ لکھا گیا. ایک اور کافر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخفیف ہوئی، اور وہ کافر کون تھا؟ ابو لہب، جس کے بارے میں
یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضرت ابن عباس ابن مطلب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ ابو طالب ہوئے۔ عروہ نے کہا کہ صہیبہ ابو لہب کی باندی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد اب یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی نا، تو ظاہری بات ہے بھائی تو تھا نا جی ابو لہب، حضور کے والد کا بھائی، تو چچا تو تھا نا، بھائی تو تھا۔ بھائی فوت ہو گیا اور بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کو بہت زیادہ خوشی ہو گئی۔ اسے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے نا صہیبہ لونڈی نے آ کے اس کو خوشخبری دی کہ تیرے بھائی جو فوت ہو گیا ہے اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ میں کہا جا تو آزاد ہے۔ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس نے آ کے خوشخبری دی اور اس نے آزاد کیا، تو اب وہ اس کے بعد مر گیا مخالفت کر کے۔ تو کہتے ہیں بعض اہل نے اس کو برے حال میں دیکھا، وہ مر گیا تو بعض نے خواب میں اس کو بڑی بری حالت میں دیکھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ تم سے کوئی جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی۔ ظاہری بات ہے ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مجھے کہاں سے مجھے آسانیاں ملنی تھی، کوئی راحت نہیں ملی۔ البتہ صہیبہ کو میرے آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے، یعنی جس انگلی سے میں نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس دن ہفتے میں ایک دن جس دن میں نے وہ آزاد کیا تھا، یعنی پیر والے دن کہہ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن، اس انگلی سے کچھ راحت والا مشروب نکلتا ہے، میں اس کو پیتا ہوں، مجھے کوئی تھوڑی سی تخفیف ملتی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 5101 نمبر پر، مصنف عبدالرزاق کے اندر 13955 نمبر پر روایت موجود ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی شفاعت کافروں کو بھی پہنچی ہے۔ آقا جی کی شفاعت کافروں کو بھی پہنچی۔ اللہ کی قسم، دو جہاں کے بادشاہ کی قسم ہے، اہل سنت سے سچا مذہب مسلک آپ کو کہیں کائنات میں نہیں ملے گا۔ شیطان جتنی مرضی شدت کے ساتھ وار کرے، حضرت ہیرا گند میں بھی گر جائے نا، ہیرا ہیرا ہی رہتا ہے، شیطانیت جتنی مرضی بڑھ جائے، اہل سنت ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ کل قیامت والے دن تک اللہ تعالیٰ سچے سینوں کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے سچے غلامی نصیب فرمائے۔